بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر۔ سورہ احزاب شریف کی آیت نمبر 37 ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کا ذکر فرمایا۔ وہ یہ کہ کریم آقا علیہ السلام نے حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کیا، تو ان کے غلام تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے اور ان کے غلامی میں تھے، ان کو بھی کہیں سے تحفے میں ملے تھے۔ تو جب ان کا نکاح حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا، تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے جیسے باقی ساری چیزیں حاضر کر دیں حضور کی بارگاہ میں، یہ غلام بھی حضور کو دے دیا۔ جب آقا علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچے ہی ہیں، کہ ان کے والد صاحب کو اطلاع ملی، کسی نے جا کے بتایا، انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام ہے، تیرا بیٹا زید ان کے پاس ہے، ہمیں یقین ہے تو اگر چلا جائے نا، جا کے کہہ دے کہ میرے بیٹے کو، جیسی سچی بات ہے کہ کسی نے اٹھایا اور چوری کر کے لے گئے، اغوا کر کے جا کے بیچ دیا، تو چلتا چلتا ان تک پہنچ گیا، تو جا کے اگر اپنا دکھڑا سنائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ بغیر معاوضہ لیے ہی تمہیں دے دیں گے، بغیر معاوضہ لیے تمہیں دے دیں گے۔ وہ آئے، مکہ مکرمہ میں پہنچے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر وہ حارثہ اور ان کے بھائی، یہ دو بندے آئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کی کہ ایسی ایسی بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے میں کہ تمہارا بیٹا ہے، بلاتے ہیں اس کو، وہ تیار ہے تو لے جاؤ، ہمیں کیا اعتراض ہے جی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، وہ آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زید ان کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ میرے ابا جی ہیں، کہ میرے چاچا ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہیں لینے آئے ہیں۔ انہوں نے پتہ کیا عرض کیا؟ انہوں نے کہا تیرے ٹکڑوں پہ پہلے غیر کے اوپر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی غلامی میں آ گئے ہیں، آپ کو چھوڑ کے آپ کہاں جائیں گے؟ اپنے ابا کو، چاچا کو جواب دے دیا، کہا کہ آپ سے بھی بڑھ کر کریم ہستی مجھے ملی ہے، ایسا کرم ہے، بے پایا کرم ہے، بے انتہا کرم ہے، ایسا کرم میں نے کہیں زندگی میں دیکھا نہیں، لہٰذا میری طرف سے آپ جواب سمجھے، میں نے نہیں آنا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، کیونکہ حضور کی پرورش میں تھے تو آقا علیہ السلام بھی ان کو بیٹا فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں بھی یہ مشہور ہو گیا زید بن محمد، یہ زید یوں یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب جب یہ بڑے ہوئے تو آقا علیہ السلام کی پھپھو کی بیٹی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ اب جو کہ یہ تو غلام بن کے آئے تھے، مائی صاحبہ جو ہیں وہ بنو ہاشم سے تھی جی، ان کا آپس میں نبھا نہیں ہوا، بات جو ہے وہ اختتام پر جا پہنچی، طلاق ہو گئی ان کی۔ جب طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، اب اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ ایک تو یہ کہ چونکہ مشہور تھا پورے علاقے میں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے جو آقا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، سب کو یہ تو پتہ تھا منہ بولے بیٹے ہیں، لیکن وہ لوگ جو تھے جاہلیت والے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ جب جس کو منہ بولا بیٹا بھی کہہ دیا جائے نا، اس کے بھی معاملات وہی ہو جاتے ہیں، احکامات وہی لاگو ہوتے ہیں جو سگے بیٹے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کی مرکوہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، باقی اور معاملات بھی نہیں ہو سکتے۔ بہرحال کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے پیغام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا، فرمایا حبیب پیارے جب زید نے اپنا معاملہ پورا کر لیا، یعنی کہ
نکاح ہو گیا، بعد میں طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، تو زوجناکہا حبیب پیارے ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا، ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا۔ کیا شان ہے حضرت زینب پاک کی، ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نکاح کر دیا ہے، اب آپ جو ہے زمینوں پر بھی کر لیں۔ جبریل امین علیہ السلام یہ آیا مبارکہ لے کر کے آئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے آپ کا نکاح رب نے فرشتوں کو سامنے بٹھا کے کر دیا ہے، فرشتوں کی موجودگی میں آپ کا نکاح ہو گیا، وہ بھی عرشوں پہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق کیا ہے جی۔ اللہ اکبر، اللہ مکانوں پہ رب تعالیٰ نے نکاح کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ جب یہ آیت مبارکہ سنی نا آقا علیہ السلام نے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پھر نکاح فرمایا ہے جی۔ نکاح بھی ایسے کہ بندہ بھیجا پیغام دینے کے لیے حضرت زینب کے پاس کہ اللہ نے نکاح کر لیا ہے، اب ہم یہاں کرنے لگے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جیسے بیٹھی تھی، سنا سنتے ہی فوراً سجدے میں گر گئی، فوراً سجدے میں گر گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کریم آقا علیہ السلام نے ان کے نکاح کے ساتھ جو ولیمہ کیا نا، آقا علیہ السلام نے اتنے نکاح فرمائے، کہیں بھی اتنا بڑا ولیمہ نہیں کیا ہوگا۔ یعنی جس طرح کہتے ہیں کہ گج وج کے شادی ہونا ہے جی، بڑی دھوم دھام کے ساتھ شادی ہونا، یہ شادی دھوم دھام کے ساتھ ہوئی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَزَوَّجْنَاكَهَا، میں حبیب پہ ہم نے نکاح کر دیا آپ کا۔ اور دوسری طرف حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں جی ایک رومال لے آئے آقا علیہ السلام کے پاس، اس میں ایک تصویر چھپی ہوئی ہے، رومال جنتی رومال ہے، اس میں تصویر چھپی ہوئی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی، یا رسول اللہ یہ خاتون ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پسند فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جب دیکھا اسے، وہ تو عائشہ بنت صدیق، وہ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر رب نے جنت سے بھیجی۔ کسی کو کوئی الجھن ہو جائے تصویر بنانا تو حرام ہے، پھر رب وہ رب نے بنائی ہے اور رب نے جنت سے بھیجی ہے اور حبیب کریم علیہ السلام کو بھیجی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بھائی آقا علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن چن کے دیے ہیں آقا علیہ السلام کو۔ جیسے کہ بندہ کہنے لگا نا جی، کہنے لگا جی میں رسول اللہ علیہ السلام کی بیویوں کو اماں نہیں مانتا، ہم نے کہا بھائی تو اماں ہے ہی مومنوں کی کلمہ پڑھ لے، تیری بھی اماں بن جائیں گی۔ وہ مرتد کافر ذلیل زندیق کمینہ لچا لفنگا، تیرا تعلق کیا ہے ان کے ساتھ یار؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے نبی کی جو ازواج مطہرات ہیں یہ صرف مومنوں کی ماں ہیں، بس ہے یا نہیں؟ ایک بندہ اس نے بڑا کمال جملہ بولا تھا مینار پاکستان، اس نے کہا جو عائشہ کو نہیں نہ مانتا وہ فاحشہ کا ہے۔ مزیدار گل ہے، اس نے کہا جو عائشہ کو نہیں مانتا وہ کس کا ہے؟ فاحشہ کا ہے، لچی کا بچہ ہے وہ۔ ہاں میں وہ کمینی رن کا بچہ ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، شریف ماں کا بچہ، حلالی ماں کا بچہ جو ہے وہ حضرت عائشہ پاک کی عزت کرنے والا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات جو ہیں ان کے خلاف زبان درازی کرنے کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی یہ تو وہ ہیں، پوری کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ نکاح نہ کیا جا سکے جی۔ کوئی بندہ مر گیا ہے اس کی بیوی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے امت پر حرام کر دیا میں کہ کوئی بھی بندہ آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، تو تمہاری مائیں، تمہاری مائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ایک بہت اہم بات جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پورے قرآن پاک کو آپ دیکھ لیں، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد جو ہے وہ 1,24,000 لگ بھگ ہے جی، اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، بہرحال اتنی تعداد تھی حضور کے غلاموں کی۔ آقا علیہ السلام نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، سارے صحابہ میں شان ورا الورا ہے، حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، مولا علی کی، امام حسن کی، امام حسین کی، لیکن بالتصریح نام جو ہے پورے قرآن میں سوائے حضرت زید کے آیا کسی کا نہیں۔ حضرت زید کا نام آیا پورے قرآن میں، حضور کے واحد صحابی ہیں جن کا نام لیا ہے حضور نے قرآن میں، وہ بھی حضرت ابی بن کعب ہے نا۔ اب قرآن نازل فرما رہا ہے رب، قرآن کو نازل فرما رہا ہے رب، نازل فرما رہا ہے،
اور نازل ہو رہا ہے حضور پر۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو فرمایا حبیب پیارے آپ ابی بن کعب کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ فلاں سورت تمہیں سنائیں، فلاں سورت تمہیں سنائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام جب گئے نا حضرت ابی بن کعب کے پاس، تو آقا علیہ السلام نے میں ابی رب نے تیرے نام پیغام بھیجا ہے اور رب نے مجھے فرمایا کہ میں تجھ سے فلاں سورت سنوں، مجھے پڑھ کے سنانا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزارو یا رسول اللہ قسم خدا کہ رب نے میرا نام لیا ہے، اللہ بندہ مر نہ جائے یار اس بات پہ، رب نے میرا نام لیا۔ آقا علیہ السلام ہاں ابی رب نے تیرا نام لیا۔ تو ابی کہتے ہیں میں بے قابو ہو گیا، رونے لگ گیا میں، اللہ اکبر، رب نے میرا نام لیا یار۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی میرا غلام میری ذات پہ درود پڑھتا ہے نا، ایک بار درود پڑھتا ہے تو فرشتہ وہ درود میرے تک پہنچاتا ہے اور آگے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا فلاں غلام فلاں کا بیٹا آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ تو یار کوئی کبھی زندگی میں ایک بار ہی مخلص ہو کے درود پڑھ لو یار، ایک بار تو حضور کی بارگاہ میں ہمارا نام پہنچ جائے یار، فلاں غلام جو ہے نا وہ میں ہوں مثال، اتنا گھٹیا کمینہ شخص آپ کا غلام جو ہے وہ آپ کے ذات پہ درود پڑھ رہا تھا، قسم خدا کی ایک بار ہمارا نام حضور کے کانوں میں پہنچ جائے ہماری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ پورے جہان کے فخر ایک طرف، پورے جہان کی بڑیائیاں ایک طرف، سب ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہی ہوگی یار ہمارے حبیب کی بارگاہ میں ہمارا نام لیا ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو یہ طلب رکھا کریں دل میں جی، گاہے بگاہ جب بھی بیٹھیں جب دیکھیں تنہائی ہو تو بندہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے، اس نیت کے ساتھ پڑھے یار کاش کہ ابھی فرشتے لے کے جائیں اور حضور کی بارگاہ میں میرا نام ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رونے ہی لگے، اللہ اکبر رب نے میرا نام لیا۔ اب بتائیں نا یار، رب تبارک و تعالی نے نام لیا، اطلاع دی ہے رب نے جبریل کے ذریعے آقا علیہ السلام کو، قرآن میں نہیں آیا، تو یار اس زید پہ کتنا باجتاری ہوگا جس کا نام رب نے قرآن میں لے دیا ہے، جس کا نام ہی رب نے قرآن میں لے دیا ہے۔ اب حضرت ابوبکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، طلحہ ہے، زبیر ہیں، سعد ہیں، سعید ہیں، بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں جنہوں نے 17 تلواریں ایک ایک جنگ میں جن کے ہاتھوں میں ٹوٹی ہیں، بڑے بڑے بہادر ہیں آقا علیہ السلام کے صحابہ میں، لیکن نام کسی کا نہیں آ رہا سوائے حضرت زید کے۔ وجہ کیا ہے؟ غور کرنے والی بات ہے بھائی۔ ویسے یہ بات جو نا پہلی بار ذہن میں آئی، آخر وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ آپ بھی 3 بار پڑھ چکے ہیں سارے دوست قرآن پاک مجھ سے جی، اور خلاصہ بھی ہر سال بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بات آج تک میرے بھی ذہن میں نہیں آئی کہ آخر اس پہ کیا وجہ آئی، کیا سبب تھا کہ حضرت زید کا نام ہی قرآن میں آیا، باقی کسی صحابی کا نام ہی نہیں آیا قرآن کریم میں۔ صحابہ کرام اتنی بڑی تعداد میں کسی کا نام، بڑی بڑی عظمتوں والے، شانوں والے، مقام والے، رفتوں والے، بلندیوں والے، نام کسی کا نہیں ہے قرآن میں جی۔ اللہ اکبر۔ اس میں بھی حضور کے غلام کی دلداری کی ہے رب نے، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ نام آتا تھا حضور کا، زید بن محمد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن کریم نازل کر کے، فرمایا کہ ذالک اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک انصاف، ادعوہم لآبائہم، اللہ نے فرمایا بھی انصاف والی بات یہی ہے جو جس کا بیٹا ہے نا اس کو اسی کے ابے کے نام کے ساتھ پکارا جائے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہیں یہ نہ ہو کہ میرے حبیب کی غلامی کی ہے اس نے، نوکری کی ہے جن کی ساری، میرے حبیب کی کہیں دل ہی نہ ٹوٹ جائے کہ میرا نام حضور کے نام کے ساتھ لگتا تھا، اب حضور کا نام ہٹ گیا۔ رب نے فرمایا ہم اس کا نام قرآن میں بیان کر دیتے تاکہ قیامت تک اس کو تسلی ملتی رہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے یار۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کا اتنا بھی دل نہیں دکھنے دیتا ہے، تسلی کے لیے رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں نام لے دیتا ہے۔ سارے صحابہ میں کسی کا نام نہیں ہے قرآن میں، نکال کے دکھا دیں، سرات نام نہیں، تذکرے صحابہ کے موجود ہیں، بہت سارے صحابہ جن کے متعلق آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں۔ یہ پوری سورہ نور جو ہے اس کی 18 آیتیں حضرت ام المومنین عائشہ پاک کے متعلق نازل ہوئی ہیں جی، لیکن نام جو ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ رہا ہے۔ کیوں؟ میں کہ حبیب کی نوکری کر رہا ہے، حبیب کی غلامی کر رہا ہے، تکلیف نہ ہو جائے، کہیں دل ٹوٹ نہ جائے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے ان کا نام ہی قرآن میں لے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان پائی ہے حضور کے غلام نے جی۔ یہ بھی حضور کے غلام تھے، آقا علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے، اور ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ جی، ان کا پھر نکاح ہوا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہیں اور کیا حضور نے نکاح، ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے سے تھے۔ آقا علیہ السلام جب خطبہ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے نا، حج ادا کیا آقا علیہ السلام نے، تو واپسی پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، حضور کی سواری پر سوار ہیں حضرت اسامہ،
ان کے بیٹے ہیں حضرت زید کے، چھوٹے سے ہیں، سواری پر سوار ہیں تو کہنے لگے حضور میں نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے۔ آقا علیہ السلام نے سارے ٹھہر جاؤ بھائی، سب کو روک دیا، 1,24,000 لوگ رک گئے ہیں جی۔ یہ جب گئے تو کچھ لوگ تھے یمن کے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں آقا علیہ السلام۔ وہ جب واپس آئے نا حضرت اسامہ، تو ان کو پتہ چلا کہ جناب یہ بچہ جو ہے نا قضاء حاجت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، انہوں نے یہ کہہ دیا وہ اس کے لیے ہمیں روکا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے ایمان ہی واپس لے لیا۔ جاؤ تم اندازہ لگیں، میں جب میرے حبیب ٹھہرے ہوئے تم کون ہوتے بولنے والے؟ جس کے لیے میرے حبیب ٹھہرے ہوئے تم کون ہوتے بولنے والے؟ یہ وہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے، آقا علیہ السلام ان کو پکڑ کے پاس بٹھاتے فرماتے ہوئے اسامہ تو اگر لڑکی ہوتی نا تجھے میں کوکا بھی پہناتا، کنگن بھی، وہ بالیاں بھی پہناتا، تجھے کنگن بھی پہناتا، سونے سونے کپڑے پہناتا، پھر جیسے کوئی رشتہ تھا تیرے بیاہ کر دیتا میں جی۔ اس حدیث پاک سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، جب جس گھر میں بیٹی ہو نا اس کو بنا سنوار کے رکھے، یہ نہیں کہ پرانے کپڑے پہن کے بیچاری لگی پھرتی ہے، نہ، سونے کپڑے پہن کے اس کو خوبصورت کر کے رکھے اسے، ہیں پتہ چلے جناب گھر میں رحمت آئی ہوئی ہے رب تعالیٰ، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یہی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو لشکر روانہ فرمایا تھا اس لشکر کا امیر ہی حضرت اسامہ کو بنایا۔ ہاں جی، اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ حضور کے شامل ہیں۔ آقا علیہ السلام بھی جاؤ، کچھ لوگوں نے جناب چی بچی کی باتیں کی، اللہ اکبر، میرے کریم آقا علیہ السلام نے خود ان کے اعتراض کا جواب دیا، خبردار پہلے بھی تم اس کے ابا کے بارے میں باتیں کر چکے ہو، کچھ لوگ جو ہیں میں اب پھر باتیں کر رہے ہو، میں نے اس کو بنایا، اللہ اکبر۔ جب آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہو گیا تو لشکر یہ واپس آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نہ، جو جھنڈا میرے حبیب نے باندھا ہے نا وہ جھنڈا جہاد کر کے کھلے گا، ابوبکر وہ جھنڈا نہیں کھولے گا، جاؤ تم جہاد کرنے، اللہ اکبر۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ بچے ہیں جی، بڑے بڑے صحابہ ان کی امارت میں جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اللہ اکبر۔ یہ وہ اس زید کا بیٹا ہے اسامہ، جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرشوں سے نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔